بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ نشین خواتین، سنت النبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 4 ہے۔ اس سبق میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ اور اس سے متعلق تقریباً 10 سوالات کیے گئے ہیں۔ کوشش کی جائے گی اس مختصر وقت میں مختصر طور پر ان 10 سوالات کے جوابات دے دی جائے، چونکہ آج کل عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بہت کم ہے، اس لیے اس بات کی رعایت کی جائے گی کہ سوالات کے جوابات مختصر ہو۔ پہلا سوال کیا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف کن کن عورتوں کو حاصل ہوا؟ جواباً عرض ہے، آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے آپ کو 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ انہوں نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا، وہ دودھ پلاتی رہی۔ اور بھی بعض عورتوں کے بارے میں کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ نمایاں طور پر یہ 3 عورتوں کے بارے میں آتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کے علاوہ دوسری عورتیں کیوں دودھ پلائی؟ اس کی کیا نوبت آ گئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عرب کے دستور اور وہاں کے رواج کو سمجھنا پڑے گا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض، شہر کی بیماریوں سے، شہر کے گرد و غبار سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے بچوں کو۔ ان کے کچھ مقصد ہوتے تھے۔ ایک مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ بچہ گاؤں میں رہے گا تو وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے جسم طاقتور بنے گا، اعصاب مضبوط ہوں گے، اور گاؤں میں شہر کی بنسبت عربی میں ذرا پختگی ہوا کرتی تھی، فصاحت و بلاغت میں قوت ہوتی تھی، اور عرب لوگ زبان کے بارے میں بڑے یہ پکے تھے، تو بچپن ہی سے گاؤں کو بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں عربی خالص اور ٹھوس عربی سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ کی تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن ابی بکر کی ایک خاتون تھی، بڑی نیک تھی اور بڑی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ پھر سوال کیا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف بی بی حلیمہ سعدیہ کو کیسے حاصل ہوا؟ اس بارے میں خود بی بی حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں، مکے سے آس پاس رہنے والی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ سال میں 2-4 مرتبہ، 5-6 مرتبہ قافلے کی شکل میں مکہ آتی تھی،
اور مکے میں جن جن گھروں میں بچے رہتے تھے ان کو کرائے کے طور پر، مزدوری کے طور پر لیتے کہ ہم بچے کی دیکھ بھالی کریں گے، دودھ پلائیں گے، ان کی پرورش کریں گے، ہمارے لیے اتنی مزدوری چاہیے۔ تو بچوں کو لینے کے لیے ہر سال نکلا کرتے تھے۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں، جس سال ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس وقت بھی بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ قافلہ بنا بنا کر نکلی تھی، اور میں بھی ساتھ ہو گئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ یہ قحط سالی کا زمانہ تھا، غلہ بڑا مشکل سے ملتا تھا، کھانے کی چیزیں بڑی مشکل سے ملتی تھی، اور ہمارے پاس حال یہ تھا کھانے پینے کے سامان بہت کم تھے۔ اس کی وجہ سے ہم بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، ہمارے ساتھ رہنے والے جانور، ہماری سواریاں بھی کمزور ہو گئی تھی، اور قافلے والوں کے پاس، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، وہ جلدی جلدی آگے بڑھ گئے اور مکہ پہنچ کر مکے کے مالدار صاحب ثروت لوگوں کے گھروں میں پہنچ کر بچوں کو حاصل کر لیا اور اچھی خاصی مزدوری بھی وصول کی۔ اور ان عورتوں میں سے ہر عورت کے سامنے ہمارے آقا پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، اس بچے کو بھی لے جاؤ، اس کی بھی پرورش کرو۔ لیکن ان میں سے ہر ایک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، یہ بچہ تو یتیم ہے، اس بچے کو اگر لے جائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا۔ یتیم ہونے کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا گیا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں، میرا حال یہ ہے کہ میں سب سے آخر میں مکہ پہنچی تھی، جس گھر میں بھی جاتی دیکھتی کہ وہاں کے بچے کو لے کر چلے گئے ہیں، اور میرے سامنے ایک صورت تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ بی بی آمینہ بیٹھی تھی۔ میں ان کے گھر کے اندر داخل ہوئی، ان سے پوچھا کہ بچے کو میرے حوالے کر دو، میں اس بچے کی پرورش کروں گی اور دودھ کا انتظام کروں گی۔ بی بی آمینہ نے کہا کہ آپ بچہ لے سکتی ہیں، لیکن یہ بچہ یتیم ہے۔ اس سے پہلے بہت سی عورتیں اس بچے کو یتیم ہونے کی وجہ سے انکار کر کے چلے گئی ہیں، اگر تم چاہتی ہو تو لے جا سکتی ہو، نہیں تو آپ کی مرضی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کی کہ ہم کو بچہ ملا بھی نہیں ہے اور خالی ہاتھ جانے میں شرم آتی ہے، اس لیے میں خیال کرتی ہوں کہ اس یتیم بچے ہی کو لے لوں۔ ان کے شوہر نے کہا، بخدا اس بچے کو لے لو، اللہ رب العالمین ممکن ہے اس بچے کی خدمت سے ہم کو ہماری زندگیوں میں برکت عطا کر دے گا۔ چنانچہ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس طرح اس در یتیم میرے ہاتھ آیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اور سعادت حاصل ہوئی۔ پھر سوال کیا گیا ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ نے دوران سفر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن برکتوں کا مشاہدہ کیا؟ اس بارے میں خود بی بی حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بات آئی تھی، قحط سالی کی وجہ سے غلہ نہیں ملتا تھا، بھوک کی وجہ سے سینے سوکھ گئے تھے، پیٹ سکڑ گئے تھے، کھانے کا سامان ٹھیک سے نہیں تھا۔ بیان فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں گئی اور ڈیرے میں گئی، پہلے سے ایک بچہ ان کا بھی تھا جن کا نام عبداللہ تھا، اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے وہ اپنا سینہ حوالہ کرتی ہے، تو بی بی حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں وہ سینہ جو سوکھ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دودھ سے بھر گیا تھا، بچہ شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر جس قدر چاہا خوب پی لیا۔ اور آگے فرماتی ہیں دوسری برکت، میرے شوہر اونٹنی کو دھونے کے لیے دودھ نتھارنے کے لیے گئے تھے،
اس سے پہلے کا حال یہ تھا کہ دودھ بھی اونٹنی بھی بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیرے میں آنے کی برکت سے، ہماری زندگی میں آنے کی برکت سے، بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اس کا تھن دودھ سے بھر گیا تھا، اتنا دودھ دھویا گیا کہ دونوں نہایت آسودہ، آرام سے، یعنی بی بی حلیمہ بھی اور ان کے شوہر بھی آرام سے دودھ پیا اور آرام سے رات گزاری۔ تیسری برکت بیان فرماتی ہیں، جب قافلہ دیہات سے مکہ نکل آیا تھا تو اس وقت ان کی اونٹنی، ان کی سواری کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے پڑ گئی تھی، اب اسی سواری کا حال یہ تھا کہ سب سے آگے بڑھ گئی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لینے کی برکت تھی، اتنا تیز ہو گئی تھی اس کا مقابلہ کوئی سواری نہیں کر پا رہی تھی، اور دیکھنے والے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا یہی سواری ہے جس سے قافلے سے پیچھے ہو گئی تھی حلیمہ سعدیہ، اب سب سے آگے بڑھ گئی۔ چوتھی برکت بیان فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں اس بچے کو لے کر اپنے گاؤں پہنچی، گاؤں کا حال بھی قحط سالی کی وجہ سے بہت سوکھا تھا، بکریاں چرنے کے لیے جاتے، جانور چرنے کے لیے جاتے تو ان کو گھاس میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن بی بی حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے تو ہمارے گھر کی بکریاں، ہمارے گھر کے جانور جہاں جاتے ان کو آسانی کے ساتھ چارہ میسر ہو جاتا اور خوب کھا کر سیر ہو کر آتے اور خوب ہم لوگوں کو دودھ سے مالا مال کرتے تھے۔ یہ مسلسل خیر اور مسلسل برکتیں بی بی حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت یتیم تھے، یتیم کو گود میں لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ برکتوں سے نواز دیا۔ سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کتنے سال تک دودھ پلایا ہے؟ ہاں، ایک شرعی مسئلہ بھی اس کے ذیل میں آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک عورت کتنے سال تک دودھ پلا سکتی ہے اپنے بچے کو۔ سیرت کے کتابوں میں لکھا ہے بی بی حلیمہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 2 سال تک دودھ پلایا ہے، اس کے بعد دودھ چھوڑا دیا ہے۔ اسی کے ذیل میں آپ قرآن شریف کی تلاوت کرو، آپ کو ملے گا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ کس عمر تک پلا سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور ایک جگہ ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، 2 سال تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے، 2 سال کے بعد بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے۔ دودھ 2 سال کے بعد پلاتی ہے تو وہ دودھ اس بچے کے لیے پہلے جو جائز تھا اب وہ ناجائز ہو جائے گا، اس لیے پلا نہیں سکتی۔ ہاں، میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے 2 سال سے پہلے اگر دودھ چھڑا دینا چاہتی ہیں تو اس کا تو اختیار ہے کہ کوئی عذر پیش آ گیا، دودھ پلانے والی ماں کو کوئی عذر پیش آ گیا تو اس کی وجہ سے بھی چھڑا سکتے ہیں، یا کوئی کمزوری پیش آ گئی اس کی وجہ سے بھی چھڑا سکتے ہیں۔ 2 سال تک پلانے کی اجازت ہے، 2 سال سے پہلے اگر چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتے ہیں، 2 سال کے بعد اجازت نہیں ہے۔ سوال کیا گیا ہے حقیقی ماں کے علاوہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک ضروری سوال ہے، اس کے ذیل میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ دودھ پلانے والی عورت کو رضائی ماں کہتے ہیں، اور جس بچے کو دودھ پلاتے ہیں اس بچے کے ساتھ کچھ شرعی مسئلے جڑ جاتے ہیں۔
रजाई माँ के शौहर, रजाई माँ के बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे के लिए रिश्तेदार बन जाते हैं। यानी दूध पिलाने वाली औरत का शौहर दूध पीने वाले बच्चे को रजाई बाप बन जाता है, और दूध पिलाने वाली औरत के बच्चे दूध पीने वाले बच्चा बच्ची के लिए रजाई बहन भाई बन जाते हैं। इनका आपस में निकाह नाजायज और हराम हो जाता है। इसका ख्याल रखें। औरतें, बच्चा अगर रोता है तो दूध पिला देते हैं, जैसे ही दूध पिला देंगे वैसे ही वो उनकी रजाई माँ बन जाएगी, और जैसे ही रजाई माँ वो बन गई तो उसके पेट से पैदा होने वाले बच्चे या उसकी छाती से दूध पीने वाले बच्चे सबके सब रजाई रिश्ता रखते हैं, रजाई भाई बहन बन जाते हैं। इसका खास ख्याल रखना चाहिए। सवाल किया गया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई बहन भाई कौन कौन हैं? सुवैबा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाई थी, और सुवैबा ने ही हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु को भी दूध पिलाई थी। इस तरीके से हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और साथ में रजाई भाई भी हैं। और बीबी हलीमा सादिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दूध पिलाई है, उनके 3 बच्चे थे। एक का नाम अब्दुल्लाह, दूसरे का नाम उनेसा, और तीसरी का नाम शीमा। ये तीनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई बहन कहलाते हैं। और एक सवाल किया गया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी रजाई माँ बीबी हलीमा सादिया की परवरिश का क्या असर जाहिर हुआ? बीबी हलीमा सादिया एक नेक खातून थी और बड़ी सलाहियतमंद थी। उनकी सलाहियतों का एतराफ करते हुए रिवायतों में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई। एक मर्तबा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपसे बढ़कर फसीह बलीग कोई इंसान नहीं देखा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे तो आपकी ज़बान में बड़ी फसाहत थी, बड़ी बलागत थी। तो आपके इस कुव्वत बयानी को देखकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तारीफ करते फरमाया, रसूल अल्लाह आप बड़े फसीह ज़बान हैं, बड़ी बलीग ज़बान हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फसीह क्यों ना होता, हालांकि मैं कुरैश से हूं और मेरी रज़ाअत बनु साद से हुई है। यानी मैंने बनु साद के खातून हलीमा सादिया का दूध पिया है, और वो बड़ी सलाहियतमंद थी, और वो बड़ी नेक थी, और वो बड़ी मुत्तकी थी। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु साद की खातून हलीमा सादिया की फसीह जबान की तारीफ ही नहीं की, बल्कि दूध पिलाने का फलसफा भी बयान कर दिया। दूध पिलाने वाली औरत के अंदर जो दुनियावी खुसूसियात हैं, जो दुनियावी सलाहियतें हैं या उखरवी सलाहियतें हैं, तो दूध पीने वाले बच्चे में वो मुंतकिल होती हैं। अगर दूध पिलाने वाली माँ तकवा और दियानत और पर्दा, हया और सदाकत और शराफत के सिफात जैसे चीजों से मालिक है, तो बच्चे के अंदर भी दूध के खतरों के साथ वो सदाकत, वो शराफत, वो तकवा, वो परहेजगारी, वो दियानतदारी भी इस बच्चे के अंदर जाएगी। अगर खुदा न खास्ता औरत के अंदर बेदीनी है, बददीनी है, बेपर्दगी है, बेहयाई है, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बनु साद की खातून हलीमा सादिया की जो तारीफ की है, इससे हमको ये बात समझ में आती है
کہ اس بددین عورت کی بددینی کے صفات بھی اور بے حیائی کے صفات بھی اس بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بزرگوں نے کہا کہ دودھ پلانے والی عورتیں دوسری عورتوں کے بنسبت زیادہ حیا اور زیادہ تقوی، زیادہ پرہیزگاری کے ساتھ رہیں، خصوصاً حلال حرام کی تمیز کریں۔ ویسے حلال حرام کی تمیز کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور حیا اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ رہنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن چونکہ دودھ پلانے والی عورت کے صفات دوسروں تک منتقل ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ اس سلسلے میں احتیاط برتنا چاہیے۔ بہت بہتر ہے دودھ پلانے والی عورتیں وضو کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے بچوں کو دودھ پلائیں، تو انشاءاللہ ان کے ذکر کے اثرات، ان کے ذکر کے برکات بھی بچے پر منتقل ہوں گے۔ اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ گھر کی عورتیں جو بڑی ہوتی ہیں اپنی بہو یا اپنی بھاوجوں پر، اپنی بیٹیوں پر، بہنوں پر زور ڈالیں وضو کر کے ہی پلانا، ذکر کر کے ہی پلانا، بلکہ ان پر زور نہ ڈالیں۔ یہ نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی یہ سنت ہے، بس ایک مشورہ ہے کہ اس سے برکتیں منتقل ہوگی، اور جو بات جس درجے کی ہوتی ہے اتنے ہی اس پر زور ڈالنا چاہیے۔ اگر ان کو وضو کرنے کا پابند بنا دیں، ان کو ذکر کرتے ہوئے ہی پلانا بلکہ پابند بنا دیں، تو پھر ایک بوجھ سا ہو جائے گا۔ ان کو رائے دیں، مشورہ دیں، ان کو ترغیب دلائیں، شوق دلائیں، بس اس حد تک ہی رہیں، ان پر کسی قسم کے زور نہ ڈالیں، حتیٰ کہ اس عمل پر نہ کرنے کی وجہ سے ان کو برا بھلا بھی نہ کہیں۔ یہ چند سوالات تھے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد دودھ پلانے سے متعلق جو عمر تھی اس سے متعلق میں آپ کے سامنے جوابات دیے ہی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔